ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہمارے آج کے سبق میں ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 29۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا ہر اس چیز کو جو زمین میں ہے، سب کا سب صرف تمہارے لیے۔ ثم استویٰ الی السماء فسواہن سبع سماوات، زمین کی تخلیق کے بعد اور جو کچھ اس میں ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی اور اس کو 7 آسمان بنا دیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کے بارے میں خوب جانتے ہیں۔ آیت نمبر 29 میں اللہ رب العزت نے یہ جو بیان فرمایا، یہ انسان کے کفر پر تعجب کے لیے اللہ کے مزید احسانات کا ذکر ہے کہ زمین میں جو کچھ ہے سب اس اکیلے اللہ نے پیدا کیا ہے اور تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر اس نے آسمانوں کو درست کر کے 7 آسمان بنائے۔ ایسے محسن سے تم کس طرح کفر کرتے ہو؟ وہ تو ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، تمہارا کفر بھی اس سے مخفی نہیں، اپنا انجام خود سوچ لو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ زمین آسمان سے پہلے پیدا کی گئی ہے، اور یہی بات سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 9 تا 12 سے ثابت ہوتی ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا، یہاں استوا کے ضمن میں ارادہ کرنے اور متوجہ ہونے کا معنی رکھا گیا ہے، کیونکہ اسے الہ کے ساتھ متعدی کیا گیا ہے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ زمین میں جو کچھ ہے مجموعی طور پر انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ زمین کی ہر چیز ہر انسان کے لیے حلال ہے، بلکہ اسے یہ فائدہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تحت اٹھانا ہوگا۔ یہ ہے ہمارے آج کے سبق کا مفہوم، تو آئیے اب ہم اس کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں مصباح القرآن۔ پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے جس نے خلق پیدا کیا، لکم تمہارے لیے۔ لکم میں لام زبر لا، دراصل لام زبر لی تھا، پڑھنے میں آسانی کے لیے اس کو زبر دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ خلق لکم پڑھنا مشکل تھا، خلق لکم اللہ نے فرما دیا، تو کم جو ہے اس کا معنی تمہارے ہے، اور یہ بات آپ کے سامنے لکھی ہوئی بھی موجود ہے۔ ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، ما کا معنی جو، جس، کیا، کس، نہیں، نہ بھی کیا جاتا ہے۔ فی الارض زمین میں، فی الحال، فی الفور اردو میں آپ بولتے ہیں۔ جمیعاً سب کچھ، تمام کا تمام۔ ثم پھر، استوا قصد کیا، ارادہ کیا، متوجہ ہوا، الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن پھر درست کر کے انہیں بنا دیا۔ ہنہ فعل کے آخر میں جمع مؤنث کی علامت ہے جس کا ترجمہ انہیں کیا جاتا ہے۔ 7 سماوات آسمان۔ السماوات کے آخر میں کھڑی زبر اور لمبی تا، یہ دراصل الف اور لمبی تا ہے جو کہ اسم کے آخر میں جمع مؤنث کی علامت ہوتی ہے، اس کا الگ سے ترجمہ ممکن نہیں ہوتا۔ اور وہ بکل شیء، ہر چیز کو، بی کا معنی کو ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اس لیے اس کے ترجمے میں خوب کا اضافہ ہے جاننے کے معنی میں، یعنی فعیل کے سانچے میں ڈھلے ہوئے سے میں مبالغے کا مفہوم ہوتا ہے، اس لیے ترجمہ خوب کیا گیا ہے۔ دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان۔
65% الفاظ اردو والے، 20% بار بار آنے والے نیلے رنگ میں، اور 15% آپ نے یاد کرنے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق میں بھی کوئی لفظ یاد کرنے والا سرخ رنگ میں نہیں ہے، ہوا بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے، اسے اچھی طرح یاد کر لیں۔ جب بھی آئے گا اس کا معنی وہ ہوگا، الذی جب بھی آئے گا ترجمہ جو جس ہوگا۔ ہاں جی، اللہ وہ ذات ہے جس نے خلق کا پیدا کیا، خلق مخلوق، تخلیق خلقت سب اردو میں آپ بولتے ہیں۔ لکم تمہارے لیے، ما جو کچھ، ماحول، ما تحت، ما جرا، ما فوق الفطرت، ما ورائے عدالت، فی الارض زمین میں ہے، فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت اور فی الواقع آپ اردو میں بولتے ہیں۔ الارض زمین، ارض و سما، کرۂ ارض، قطع ارض، ارض مقدس، جمیعاً سب کا سب، جمع کے معنی میں، جمع جماعت، جمی مجموعی طور پر بھی بولا جاتا ہے۔ ثم بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے، اس کا ترجمہ پھر ہے استوا، مستوی ہوا علی العرش، مستوی علی العرش اللہ کے بارے میں کہا کہتے ہیں، اور اس میں استوا کا لفظ ڈائریکٹ بھی بولا جاتا ہے، مستوی ہونا بھی بولا جاتا ہے۔ الی السماء، آسمان کی طرف، الی مکتوب الی، مرسل الی، اور الداعی الی الخیر، لفظ السماء بھی اردو میں بولا جاتا ہے، ارض و سما، کتب سماویہ اور سماوی آفات، اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ فسواہن، پھر انہیں برابر کر کے بنا دیا، مساوی مساوات برابری کے معنی میں، سبع سات، قرات سبع اسبوعی اجلاس اور سبع مثانی سورۃ فاتحہ کا نام ہے۔ سماوات، سما ان کی جمع ہے، ارض و سما، کتب سماویہ اور سماوی آفات، وہ کا معنی اور، شان و شوکت، عفو درگزر، رحم و کرم، ہوا کا معنی وہ، بیکلی، ہر اس کا معنی ہے، بیکلی شیئن، ہر چیز کو، تو بی تو ہے جو ہے یہاں پر اس کا معنی کو، اس وجہ سے یہ نیلے رنگ میں ہے۔ کل کائنات، کل نمبر، کل مکان وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ شے جو ہے یہ واحد ہے اور اس کی جمع اشیاء ہے، شے اشیاء ڈائریکٹ بولتے ہیں۔ علیم، خوب جاننے والا ہے، علم عالم معلوم، تعلیم اور معلم بھی اسی سے ہے۔ تو یہ ہے ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے، اپنی رحمت سے، اپنی شفقت سے اپنا تعارف ہمارے دلوں میں بٹھائے اور اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں اپنی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔